نبی پاک علیہ السلام خود بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ میرا آقا خود ہر ہفتے کو کبھی سواری پر اور کبھی پیدل مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بخاری ہی میں روایت ہے کہ میرے آقا یہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی مسجد قباء جا کر بغیر نماز پڑھے واپس لوٹ جائے، تو لہٰذا جب بھی مسجد قباء جائے وہاں پر نماز ضرور پڑھے۔ روایتوں میں 2 رکعت کا بھی ذکر ہے، 4 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور روایت ہے غالباً ابن ماجہ کی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے پورے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب روایتوں میں 4 رکعت کا بھی ذکر ہے، 2 رکعت کا بھی ذکر ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ 4 رکعت ہی ادا کرے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ان 4 مساجد میں یعنی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ مسجد قباء کے اندر کیا راز، کون سے راز پوشیدہ ہیں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات ہیں، تو تم حد درجہ کوشش کرو اور اس کی زیارت کرو، تم ضرور آؤ۔ تو یہ وہ مسجد ہے۔ بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں کہ جینے میں جینا ہے، کیا بات مدینے کی۔ اہل مدینہ کہا کرتے تھے المدینہ طیبہ، المدینہ طاب من طیب رسول اللہ، کہ مدینہ میں جو خوشبو ہے وہ نبی پاک کے پسند کی خوشبو ہے۔ لیکن آج چونکہ ادب ایسا رہا نہیں تو لوگوں کو خوشبو آتی بھی نہیں، لیکن حق بات یہی ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ جس کی تعداد 10,000 تھی تقریباً، اتنا بڑا لشکر لے کر یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے آ رہے تھے، اور آج تک اتنا بڑا لشکر لے کر کبھی بھی کسی کے خلاف یہ جنگ کو نہیں گئے تھے۔ یہ اس بڑے لشکر کی وجہ سے اس کو احزاب یعنی مختلف لشکروں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر احزاب کے نام سے بھی اس غزوے کو یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب مسلمانوں نے آج تک کبھی اتنی سخت جنگ لڑی نہیں تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس میں کیا پالیسی اختیار کیا جائے، کیا کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر فارس میں ہم اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہم خندق کھودا کر دیتے،
جس کی وجہ سے لشکر اندر نہیں آ پاتے تھے. اور ہمیں یہاں پر بھی مدینے کے باہر خندق کھودنی چاہیے تاکہ لشکر اندر داخل ہی نہیں ہو پائے. ہمیں ڈیفینسو پالیسی اختیار کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور پھر آپ نے اسی پالیسی کو اختیار کیا. خندق کھودنے میں تقریباً 6 دن لگے اور پھر اس کے بعد جب کفار کا لشکر آیا تو انہیں بڑا سرپرائز ملا. وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہر باری کوئی نئی پالیسی اختیار کرتے ہیں. بدر میں آپ نے صف بندی کر کے جنگ کی, ابھی آپ نے یہ خندق کھود دی. بہرحال پھر اس کے بعد چند چھوٹی موٹی جھڑپوں کے علاوہ کوئی واقعہ جنگ نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے آندھی بھیجی جس سے کفار کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مجھ ہے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے, یہ چشمہ تو روزے ازل سے جاری, روزے ازل سے جاری. خطا کار بردوں پہ لطف مسلسل, شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. غزوہ احد ہوا, میرے آقا کو مجھ سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا نام رکھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے چچا امیر حمزہ ہیں, تو تم ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھو. میرے آقا نے فرمایا میرے تمام چچوں میں سب سے بہتر امیر حمزہ تھے. اور جب غزوہ احد ہو گیا اس کے 46 سال کے بعد 46 ایئرس کے بعد جب یہاں سے نہر کھودی جا رہی تھی تو شہداء احد کی میں سے بعض کی جو مزاریں ہیں قبور ہیں وہ کھل گئی اور اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا کہ ان کے مبارک جسم بالکل صحیح سلامت تھے, بالکل فریش تھے, اور انہوں نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو ان کے زخموں سے پھر خون نکلنے لگا, پھر واپس انہوں نے ان کا ہاتھ وہیں رکھ دیا گیا. تو یہ سب منظر دیکھ اللہ تعالی ہمیں اس مقام کی برکت عطا فرمائیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں یا اللہ کسی جگہ پریشان ہے مالک, سب کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دلی جائز تمنائیں, مرادیں, حاجتیں مالک تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ سب پر اپنی نگاہ رحمت فرما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم